العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ محسن آواز شکر ہے. الحمد للہ رب العالمین رب السماوات والارضین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا خود کرتے تھوڑا سا. ابو القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پیچھے والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما مولانا بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفداء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار کا احسان ہے اور مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں شیعہ پیدا کیا ہے. ایک زمانے میں میں تہران میں تھا اور قم میں ہوتے ہیں حضرت آیت اللہ جناتی، کافی روشن خیال قسم کے فقیہ ہیں. ان سے خواتین کے حقوق کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کئی دن سے میری. وہ تھوڑا سا لارج مائنڈڈ آدمی ہے اور ہم تھوڑا سا پرانے لوگوں کی طرح سے ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، سنتیوں کو. اس پہ بحث چل رہی تھی. انہیں دنوں میں اتفاق سے ہمیں جانا ہوا تہران. وہاں پر ایک مطلب میں ایک بڑی قیمتی خاتون سے ملاقات ہوئی. کافی بوڑھی تھی لیکن کوئی تقریباً 15-20 سال امریکہ میں پڑھ چکی تھیں. یہاں پر ایک سائیکالوجسٹ کے حیثیت سے بہت بڑے اسپتال میں اچھی بھلی ڈاکٹر تھیں. بڑی روشن خیال، بڑی روشن فکر، لیکن بڑے اچھے گھرانے کی تھی، بڑے قابل پڑھی لکھی تھی. ان کے ایٹیٹیوڈ سے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایران میں خاتون اتنے اچھے اخلاق سے کوئی مل جائے. بڑا نایاب قصہ ہے یہ. تو میں نے پوچھا بی بی آپ تعلیمات کیا ہیں آپ کی؟ تو خاتون کہتی ہیں، میں کافی تھوڑا جوان تھا اس وقت اور زیادہ، تو مجھ سے کہتی ہیں اچھا تو آپ ہمارے عقائد جاننا چاہتے ہیں؟ ایسے انہوں نے مذاق میں مجھ سے کہا. میں نے کہا نہیں، چونکہ آپ کی جو طور طریقہ ہے، جو آپ کا انداز ہے، وہ ایک خاص طریقہ ہے، عام طور سے ہوتا نہیں ہے لوگوں کو اس طرح سے طریقہ. تو خیر انہوں نے بھی اپنی معرفی کرائی کہ میں پتہ نہیں شاہانہ گھرانے کی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، پھر یہاں پڑھا ہے وہاں پڑھا ہے، یہ کیا ہے. پھر ان کی ساری اسٹڈیز، ان کی پوری زندگی میں صرف وومن اسٹڈیز تھیں ان کی، یعنی ان کا مطالعہ ہی پوری زندگی کا خواتین کے اوپر تھا، لیکن دنیائی لحاظ سے. تو میں نے کہا کہ میں ایک مسائل آپ سے اپنے ساتھ میں کلیئر کرتا چلوں. میرے بھی اپنے سوالات اور آپ اسپیشلسٹ نے قسمت مل گئی ہیں. میرے بھی ساتھ سوالات ہیں، دیکھو آپ کی نظر کیا ہے. انہوں نے بغیر میری بات سنے کہا اسلام نے جو جو کہا ہے عورتوں کے بارے میں صحیح کہا ہے. یعنی جو جو کہا ہے، کہ جو نہیں کہتے، نہیں سمجھتے اس بات کو، وہ ان کی اپنی نادانی ہے. انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے. اسلام نے جو جو کہا ہے صحیح کہا ہے. جتنے حقوق عورتوں کو اسلام میں ملے ہیں کسی دین میں نہیں ملے اتنے حقوق. جتنا احترام خواتین کو اسلام نے دیا ہے کسی دین نے نہیں دیا ہے. مجھ سے پھر 1 گھنٹے میری گفتگو ہوئی، بڑی پرانے سے اچھی باتیں ہوئی ہماری. تو مجھے وہی بات یاد آ گئی اتفاق سے شروع کرنے سے پہلے ہی، کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم شیعہ پیدا ہوئے ہیں. نطفہ ہی تو تھا، ورنہ کیا پتہ کہیں برازیل چلا جاتا، کہیں افریقہ چلا جاتا، کہیں آسٹریلیا چلا جاتا. ہندوستان میں 1 ارب لوگ رہتے ہیں، کہیں اور چلا جاتا. کتنی بڑی عطا ہے پروردگار کی کہ اس نے ہمیں شیعہ پیدا کیا ہے. جیسے ایسے ہے کہ خیر ہم تو آپ امریکہ آئے، ہمیں تو بڑی آسانی ہو گئی. ہر جگہ حلال کھانا مل رہا ہے، حلال فوڈ مل رہا ہے، ہر جگہ حلال ذبیحہ گوشت مل رہا ہے، سینٹر سب جگہ بھرے پڑے ہیں. نہیں قبلہ جب امریکہ آئے ہوں گے، ان سے پوچھیں انہوں نے کتنا عذاب جھیلا ہوگا یہاں پر ایک حلال مرغی ڈھونڈنے کے لیے، ایک حلال بکرا ڈھونڈنے کے لیے، ایک سینٹر بنانے کے لیے، ایک سینٹر ڈھونڈنے کے لیے. اب تو راہیں ہموار ہو گئی ہیں. بالکل یہی حالت ہماری ہے کہ ہم آلریڈی مکتب اہل بیت میں پیدا ہوئے ہیں. آدھا راستہ تو ہم طے کر کے ہی پیدا ہوئے ہیں. بچا آدھا راستہ. روایتوں میں ہم سے ملتا ہے اہل بیت سے، اہل بیت فرماتے ہیں کہ جو جوان جلدی شادی کر لیں ان کا آدھا ایمان پکا ہو گیا، انشورنس ہو گئی. آدھا بچہ اس کا بھی باقی کچھ کرنا آگے زندگی میں اپنے لیے. کچھ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں.
ہم نے ہمیشہ خدا کا شکر کیا، خدا تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں مجلس دی، تو نے ہمیں ماتم دیا، تو نے ہمیں اچھا شہر دیا، تو نے اچھے والدین دیے، تو نے بڑی اچھی نوکری دے دی، بڑا اچھا جاب دے دیا، اچھا بھلا پیسہ دے دیا. ہم نے کبھی خدا کا شکر ادا کیا کہ ہمیں انگوٹھا دیا ہے تو نے؟ اگر یہ انگوٹھا نہ ہوتا تو ہم کیسے اپنے بٹن کھولتے بٹن بند کرتے؟ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اتنی فراوانی سے ملی، ہم نے کہا تو ملتا ہی ہے سب کو. صلوات پڑھنے پر محمد. ان سے پوچھیں جن کے پاس اچھی بیویاں نہیں ہیں وہ کتنا روتے پھرتے کہ اچھی بیوی نہیں ہے. جن کے پاس اچھی بیوی ہے ان کو قدر کرنی چاہیے، جن کے پاس اچھے شوہر ان کو قدر کرنا چاہیے. یہ نعمتیں ہر ایک کو آسانی سے نصیب. میں نے جو عنوان چنا تھا آج کی مجلس کے لیے وہ یہ ہے کہ اصل میں دین ہوتا کیا ہے، اصل کیا ضرورت ہے ہمیں دین کی. اگر دین نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ دین کا جو بنیادی معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک مشی ہو، ایک طریقہ ہو زندگی جینے کا. وہ لوگ جو لا دین ہیں وہ بھی دیندار ہیں، ان کا دین لا دینی ہے. تو ہم دیندار ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق کہاں پر ہے؟ میں عام طور سے یہ وہ سوالات ہیں اور یہ عنوان وہ عنوان ہے اور یہ گفتگو وہ گفتگو ہے جہاں کہ میں پہلی بار جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. سب سے اہم ترین مسائل میری زندگی میں خود یہ تھے کبھی جب میں نے حوزہ شروع کیا تھا، اور ہمارے جوانوں کے لیے سب سے اہم ترین مسائل آج بھی ہیں اگر ان کے صحیح سوالات ہمارے ذہن میں موجود نہ ہوں. سمجھ لیں، جان لیں، لوگوں میں آگے بڑھا دیں، اس کو پاس کریں، یہی ہمارا وظیفہ ہے انشاءاللہ. اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ بات مجلس. کل کو میں صبح صبح اٹھا ہارٹ اٹیک ہو کہ میں مر گیا مثال کے طور پر، پرسوں میں دنیا میں نہ رہا، لیکن میں کہوں گا پروردگار سے قبر میں جب میں پرسوں ہوں گا کہ میں جب گیا تھا ورجینیا میں نے اپنی سب سے اہم بات وہاں کے مومنین سے کہہ دی. اس عنوان سے میں نے نقطہ چنا ہے. صلوات میرے پر محمد. دین ہے کیا بنیادی طور پر؟ توجہ کیجیے گا. یا ہم دیندار ہیں یا ہم لا دین ہیں. جو خدا کی بتائی ہوئی باتوں پہ چل رہے ہیں، جو قرآن پہ چل رہے ہیں ان کا دین قرآن ہے، جو انجیل پہ چل رہے ہیں ان کا دین انجیل کا دین ہے، جو تورات پہ چل رہے ہیں ان کا دین تورات کا دین ہے، جو اپنشاد اور مہابھارت کے دین پہ چل رہے ہیں ان کا دین ہندو ہے. ہر ایک کے پاس دین ہے. جو کہتے ہیں ہم کسی دین کو نہیں مانتے ان کا وہی دین ہے، ان کا دین ہم کسی دین کو نہیں مانتے. ہمیں کیوں دین کو ماننا ہے؟ دین میں سے کیا چیز ہے؟ آپ کے معاملے میں کل سینٹر نہیں آتا، میں 2 گھنٹے میرے یہاں برباد ہوتے ہیں 8 سے 10 بجے تک، میں جاؤں گی بیٹھ کے ساتھ حکا پیوں گا شام شہر میں. آپ نے لاس کیا ہوا آپ کا یہاں پر؟ نقصان کہاں پر ہوا اگر آپ نہیں آئے یہاں پر؟ دین کیا ہے؟ ہمیں کیوں دین کی ضرورت ہے؟ دین ہمارے لیے کرنا کیا ہے آخر کار؟ اب آپ کو لاتا ہوں اپنے اصلی سوال کے اوپر اور خلاصہ کر کے بیان کروں گا 10-15 منٹ کے اندر، باقی آگے کی باتیں. میرے عزیزوں، دین وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اقدار اور ویلیوز بتاتا ہے، پہلی بات. دوسری بات، ہم انسان بغیر اقدار اور ویلیوز کی زندگی جی ہی نہیں سکتے. اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں تھوڑا سا. اگر میں یامامہ پہن رہا ہوں، اگر آپ وہ ہیٹ پہن رہے ہیں، اگر میں یہ آبا پہن رہا ہوں، اگر آپ وہ جیکٹ پہن رہے ہیں، اگر میں یہ قبا پہن رہا ہوں، اگر آپ وہ کپڑے پہن رہے ہیں، ہم جو کھانا کھا رہے ہیں، ہم جن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ہم جو خرید رہے ہیں، ہم جس بستر پہ سو رہے ہیں، ہم جس چیئر پہ بیٹھ رہے ہیں، ہمارے ہر کام ویلیوز کی بنیاد پر ہیں. آپ جاتے سڑک پہ نہیں جاتے، مثلا دکانیں پہنچے، پہلی دکان جو نظر آئی آپ نے صوفہ اٹھا لے گھر چلے آئے. آپ کہتے ہیں نا ایسے نہیں چلے گا کام. آپ جاتے ہیں گوگل پہ، اچھا صوفہ ڈھونڈتے ہیں، اچھا برانڈ ڈھونڈتے ہیں، گدا نرم ہے، سب چیزیں اچھی ہیں، کپڑا اچھا ہے، لیدر ہے، سویڈ ہے، کیا ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، پھر آپ لے کر آتے ہیں. ایک ویلیوز آپ کے ذہن میں، آپ کو وہ چیز خاص خریدنی ہے. پہلی بات، آپ کپڑے کی دکانیں پہنچے، آپ نے پہلی شرٹ دیکھی، آپ نے پہن لی، چلے آئے گھر پہ، آپ استغفراللہ، کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ جاتے ہیں بازار میں، اچھا کپڑا دیکھتے ہیں، اچھا برانڈ دیکھتے ہیں، اچھا ڈیزائن دیکھتے ہیں، فٹ ہے کہ نہیں ہے. ہر چیز ایک اقدار اور ویلیوز کی بنیاد پر ہے. کپڑا اور صوفہ تو بڑی چیز ہے. موزہ ہم پاؤں کا ایک ویلیوز کے حساب سے خریدتے ہیں. ہم ہر موزہ خرید کے نہیں پہن لیتے ہیں، ہم ہر جوتا خرید کے نہیں پہن لیتے ہیں. ہم کھانا کھانے نکلتے ہیں، پہلا ریسٹورینٹ ملا، ہم اندر چلے گئے، فرض کریں پاکستان میں ہے، سارا حلال. ہم انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، سارا حلال. ہم کسی بھی ریسٹورینٹ کے اندر گئے، پہلا کھانا جو سامنے آیا مینو پر، میں کھانا شروع کر دیا. ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ ہرگز نہیں. آپ پہلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہوٹل کون ہے، کھانا کون ہے، کیا بن رہا ہے، کہاں سے گوشت آ رہا ہے، کیسا کب.
اب تو بہت ساری چیز اب تو آ گئی نا، تو آپ دیکھتے ہیں کتنے سٹارز ملے ہیں ان کو پہلے، پھر ہم کیا کھانا کھانے جائیں گے. کھانا اچھا بناتے کہ نہیں بناتے؟ دوست ہمارے کیا کہتے ہیں جو آئے تھے پچھلے سال یہاں کھانا کھانے کے، لوگ کی کیا نظر تھی؟ پھر ہم جاتے ہیں کھانا اٹھاتے ہیں وہاں سے، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں. کلیئر ہو گئی یہاں تک بات؟ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اقدار اور ویلیوز کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. انسان بغیر ویلیوز کے جی ہی نہیں سکتا. خوب توجہ کیجیے گا. شیر کے لیے فرق نہیں ہے. شیر کو جب بھوک لگے گی وہ یہ نہیں کہے گا آج صبح یار آج میرا کر رکھا آج میں خرگوش کا کلے پاچے کھاتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہرن ملے گا ہرن کھا جائے گا، خرگوش ملے گا خرگوش کھا جائے گا، گدھا ملے گا گدھا کھا جائے گا. باقی شہر کے قبیلے والے کبھی نہیں کہیں گے بابا آج دل کر رہا ہے چکن کھانے کا، آج ہرن نہیں کھاتے. ایسا کچھ نہیں ہے. جو ملے گا وہ کھائیں گے. شیر کے بچے کبھی شیر سے نہیں کہتے کہ آج پیڑ پہ نہیں سوئیں گے، آج فلاں چٹان پہ نہیں سوئیں گے، آج چلیں کسی اچھی خوبصورت باغ میں چل کے سوئیں گے. جہاں جگہ ملے گی وہیں سو جائیں گے. خوب توجہ کیجیے گا. انسان کی زندگی میں اقدار ہوتی ہیں اور جو غیر انسان ہیں ان کی زندگی میں اقدار نہیں ہے. غیر انسان میں ملائکہ آتے ہیں، حیوان آتے ہیں. حیوان کی زندگی میں کوئی اقدار نہیں ہے. ملائکہ صرف اقدار خالص ہیں. وہ سچ نہیں بولتے، وہ صدق ہیں. توجہ کیجیے گا. وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان ہی ہیں. وہ تقوی اختیار نہیں کرتے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تقوی ہیں ہی. ملائکہ ایکسٹریم ہے حقائق کی، اقدار کی، ویلیوز کی. جانور کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. بچے ہم بیچ میں، ہم چاہیں تو انسانوں والی زندگی جی لیں، ہم چاہیں تو ملائکہ والی زندگی جی لیں، ہم چاہیں تو حیوانات والی زندگی جی لیں. ہمارے اپنے بس میں ہے. ہم نے کچھ بھی سوچ لیا، ہم نے کچھ بھی کہہ دیا، ہم نے کسی کو کہیں مار دیا، ہم کہیں چیخ پڑے. ہم میں اور شہر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ایک دو ہفتے پہلے ہمارے ایک دوست نے ہمیں ٹیکسٹ کیا تھا ہندوستان سے، بڑے پرانے دوستوں میں سے ہیں. ایسی پتہ نہیں کیا باتیں ہوئی تھی پچھلے ہفتے. انہوں نے مجھے لکھا تھا کہ ہم انسان کتنے نادان ہیں. اگر میں آپ سے کہوں آپ بڑے شیر ہیں، ہر آدمی کہتا ہے واہ واہ مجھے شیر کہا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں آپ چوہا ہیں، وہ برا لگ جاتا ہے ان کو. کہا تو دونوں صورت میں جانور ہی ہے. توجہ کیا؟ آپ کہتے ہیں آپ تو چیتا ہیں قبلہ، واہ 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 کیا بات ہے. کہتے آپ تو بلی ہیں، کہتے ارے یہ کیا بات ہے، برا لگ گئی بات. کہا تو دونوں صورت میں ہی جانور ہی ہے. انسان اگر ان نادانیوں میں الجھا رہے تو پریشانیوں میں ہے. اگر انسان نادانیوں سے اوپر چلا ہے تو بنتا ہے مالک اشتر، تو بنتا ہے سلمان، تو بنتا ہے ابو ذر، تو بنتا ہے مقداد. وہ بنتا ہے اہل بیت کا اصلی چاہنے والا. ہمیں جو بات روایتوں میں بتائی گئی ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، امام جعفر صادق کا جملہ ہے یہ. میرے شیعوں، دنیا میں جہاں بھی جانا ہماری عزت بننا، ہمارے اوپر توہین ننگ نہ بننا. بس ختم. آپ پورے امریکہ میں کہیں بھی چلے جائیں سینٹر میں، اب تک شاید امریکہ میں کچھ نہیں کم سے کم 500 بار مجھ سے سوال ہوا ہے خما کے بارے میں آپ کی نظر کیا ہے، زنجیر کے بارے میں آپ کی نظر کیا ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا ناشتہ کھانے کے بارے میں آپ کی نظر ہے. کہتے یہ کون سا سوال ہے، ناشتہ ہر کوئی کھاتا ہے. میں نے کہا آپ کا سویٹر پہننے کے بارے میں کیا خیال ہے. اس میں کیا رکھنا، کوئی بھی سردی لے کے سویٹر پہن لیں گے، ہمیں سویٹر سے کیا مطلب. میں نے کرسی پہ بیٹھنا ہے، زمین بیٹھنے میں کیا نظر ہے آپ کی، جہاں جگہ میں بیٹھنا. ہم نے ختم بات. نہ واجب ہے نہ حرام ہے، نہ مستحب ہے نہ مکروہ ہے. لیکن وہ کام کرو کہ جس سے اہل بیت کی عزت بڑھے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے. میں آج اس طرح سے ہوں، 20 سال کے بعد ممکن ہے میں توجہ مثال چھاپ دوں، میں مرجع بن جاؤں گا، تب بھی میری نظر یہی ہوگی. 30 سال کے بعد میں فقیر بن جاؤں گا، تب بھی میری نظر یہی ہوگی. اگر ہم مرنے سے 2 گھنٹہ پہلے میری نظر پوچھیں گے تب بھی میری نظر یہی ہوگی. ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل بیت کے بارے میں، ہم کون سے کام کریں. ابھی قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی سے ہیٹ لگائی ہوئی سر پہ، میں نے امام پہنا ہوا ہے، قبلہ نے کالا پہنا ہوا ہے. کل صبح ہم لوگ نکلے، ہر آدمی ایک نیلی کیپ، ہری کیپ، پیلی کیپ پہن کے نکل جائیں لوگ بازار میں. لوگ ہمیں کس نگاہ دیکھیں گے، کہیں گے یہ کون سا گرو ہے، اچھے ہیں برے ہیں، دماغ پھرا ہوا ہے، دماغ صحیح کام کر رہا ہے. صحیح ہے، مختلف سوالات ہوں گے. ہم جو کام کریں گے، خوب توجہ کیجیے گا، ہم جو کام کریں گے اپنے اعمال سے ہم اہل بیت کے لیے یا عزت خرید رہے ہیں یا بے عزتی خرید رہے ہیں. اپنی رفتار سے ہم یا ان کے لیے عزت میں عزت افزائی کر رہے ہیں یا ہم ان کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے دشمنوں نے کیا. فقط فرق اتنا سا تھا کہ مولا کائنات جو جملہ ہے
دو گروہوں نے میری کمر توڑ دی، ایک میرے ہوشیار دوست اور ایک میرے نادان احمق، ایک میرے ہوشیار دشمن اور ایک میرے نادان اور احمق دوست۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نادان اور احمق دوست ہیں اہل بیت کے، ہم وہی کام کر رہے ہیں جو دشمنوں نے کیا ہے، ہمارے عاقل دشمنوں نے، ہوشیار دشمنوں نے۔ یہ بات ہے ساری۔ آپ کریں بالکل کریں، آپ نہ کریں بالکل نہ کریں، آپ کھائیں بالکل کھائیں، آپ نہ کھائیں آپ نہ کھائیں۔ ہمیں یہ دیکھنا کہ ہم اہل بیت کے مقابلے میں کر کیا رہے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں کسی چیز سے، لیکن ہم ایک چیز سے مطلب ہے، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پیرو علی ابن ابی طالب ہیں، ہم کہتے ہیں پیرو حسن ابن علی ہیں، ہم کہتے ہیں پیرو سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین ہیں۔ اگر ہیں تو ثابت کریں، دکھائیں، بتائیں۔ وہ لوگ جو یہاں پر بڑی بڑی جابیں کر رہے ہیں، جو لوگ یہاں پر بڑی بڑی جابیں کر رہے ہیں، کوئی فرض کوئی شخص مثلا آئی بی ایم میں کوئی بہت بڑی جاب کر رہا ہے، وہ صبح صبح آئی بی ایم پہنچے چٹی بنیان پہنچے ہوئے پہنے ہوئے، لوگ کیا کہیں گے کہ دماغ پھرا ہوا ہے۔ آپ آئی بی ایم کتنے بڑے ڈائریکٹر ہیں، آپ چٹی بنیان پہن کر یہاں آئے ہوئے ہیں، کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ آپ نکلیں یہاں سے باہر۔ آپ ایپل کی کسی بہت بڑی فرم میں کام کر رہے ہیں، آپ صبح صبح پیجامہ کرتا پہن کے چلے گئے اندر، لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ دماغ صحیح ہے آپ کو؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ آپ کہتے ہیں ہم پیروکار ہیں، پیرو ہیں اہل بیت کے۔ اچھا اہل بیت کون اہل بیت؟ کہ جن سے اچھا دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، جن سے زیادہ دنیا میں نورانی کوئی تھا ہی نہیں، جن سے زیادہ کوئی عالم دنیا میں تھا ہی نہیں، ایسے حسین لوگ دنیا نے کبھی دیکھے ہی نہیں، ایسے عالم لوگ کبھی زمین نے دیکھے ہی نہیں، ایسے باتقوا ترین لوگ کبھی زمین نے دیکھے ہی نہیں، ایسے عابد لوگ کبھی زمین نے دیکھے ہی نہیں۔ اچھا آپ ان کے ماننے والے ہیں اور آپ چٹی بنیان پہن کے یہاں ٹہل رہی ہیں، عجیب 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 عجیب۔ خوب توجہ کریں، یہ مثالیں ہیں تقریب ذہن کے لیے۔ ہمیں خوب غور کرنا ان تمام مسائل کے اوپر، ہمارا اعمال کیا ہے، ہماری افکار کیا ہیں، ہمارا دین کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، 60-70 سال ان کی عمر تھی، کہنے مولانا نماز نہیں پڑھی، مجھے نماز پڑھنی۔ مولانا کا جہاں کھڑے جا پڑھ لو نماز پڑھنا شروع کر دی انہوں نے۔ جب ان کی نماز توجہ کی جگہ، جب ان کی نماز ختم ہو گئی، یا میرے خیال سے مولانا امام جعفر صادق سے روایت ہے، کتاب الصلاۃ وسائل الشیء میں موجود ہے، روایتی والی بڑی مفصل روایت ہے نماز کے آداب کے اوپر۔ نماز انہوں نے ختم کی، مولانا کہتے ہیں یہ تمہیں کیسے نماز پڑھی ہے؟ تم نے تو ایسے نماز پڑھی جیسے کوا ٹوٹ مار رہا ہو، جیسے کوا دانہ کھا رہا ہو۔ نماز ایسے نہیں پڑھی جاتی۔ اس کو مولانا نے نماز سکھائی ہے۔ مولانا کا شرم کی بات ہے، توجہ کی جگہ یہ عبارت روایت کا جملہ ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ شرم کی بات ہے کہ تم 60-70 سال کے ہونے کے بعد تمہیں آداب نماز نہیں پتہ ہے، پھر تم کہتے ہو ہم شیعہ ہیں۔ ایک مثال، دوسری مثال امام جواد کے زمانے کی یا امام موسیٰ کاظم کے زمانے کی اور یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا واقعہ ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا مجالس میں کہ ایک صحابہ کہنے کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ قیام کریں، پورا شہر آپ کے ساتھ میں ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ بہت سارے شیعہ کے ساتھ میں، مولا کہتے ہیں بہت سارے شیعہ میرے ساتھ میں ہیں۔ کہتے ہیں مولا آپ قیام تو کریں، پہلے 10,000 آپ کے ساتھ میں ہیں۔ مولا کہتے ہیں میرے شیعہ 10,000، توجہ کر رہے ہیں؟ پھر سے کہتا ہے مولا آپ قیام تو کریں، وہ پورا شہر آپ کے ساتھ میں ہے۔ پھر وہاں پہ وہ معجزے کا واقعہ ہے، ہارون مکی گھر میں داخل ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، گٹری کندھے پہ ہوتی ہے، مولا کہتے ہیں علیکم السلام، تنور کے اندر کود پڑو۔ انہوں نے گٹری زمین پہ رکھی نہیں، گٹری سمیت تنور کے اندر چلے گئے۔ غلام سے کہا دروازہ بند کر دو۔ اب یہ صاحب جو آئے تھے ان کو مولا کو امام کو، امام معصوم کو، یعنی جو قیام کی دعوت دینے کے لیے، ان کی تو ہوا شنٹ ہو گئی۔ ارے یہ کیسے امام ہے؟ انہوں نے تو اچھا خاصا شیعہ کو اٹھا کے اندر ڈال دیا تنور کے اندر، دیکھتے ہوئے انگاروں میں۔ اب مولا سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی اور بتاؤ کیا حال چال ہے، پڑوسی کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں؟ شاید ان کا دماغ تو بچہ تندور میں لگا ہوا ہے وہاں پر۔ اور بھائی بچے کیسے ہیں، شہر کے حالات کیسے ہیں، لوگ کیسے ہیں، کیا سیکھا، کیا بتا؟ کہتے ارے مولا پہلے یہ تو بتائیے اس کا بیچارے کیا ہوا، تو جا کے خود دیکھ لو۔ دروازہ کھولتا دیکھتا ہارون مکی جنت میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ اتنے شیعہ کتنے ہیں ہمارے پاس، ایسے شیعہ کتنے ہیں ہمارے پاس؟ اٹھا وہاں سے کپڑے جھاڑے، کہا مولا میں نکلتا ہوں، اتنے تو آپ کو صحیح نہیں کہیں۔ مولا اس کی کلائی پکڑی، دروازے پر لے کے گئے، یہ روایت بڑی مشہور ہے، دروازہ کھولا،
تاریخ نے نہیں بتایا ہمیں کتنی بھیڑیں کھڑی تھیں وہاں پر، لیکن رہی ہوں گے شاید 20-30۔ وہ لوگ کہتے ہیں اگر ان بھیڑوں کی تعداد میں میرے پاس شیعہ ہوتے تو میں کیا کر جاتا۔ اب پتہ لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ 313 کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ ایک شہر کی بات تھی، یہاں دنیا سنبھالنے کی بات ہو رہی ہے۔ کون غیبت میں ہے؟ امام غیبت میں یا ہم غیبت میں ہیں؟ کیونکہ بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں امام تو غیبت میں نہیں ہے، ہم گناہوں کے پردے میں غیبت میں ہیں۔ غیبت میں وہ نہیں ہے، گناہوں کے پردے میں ہم چھپے ہوئے ہیں، گناہوں کے پردے کے پیچھے ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ ہم غیبت میں ہیں، وہ کہاں غیبت میں ہیں؟ انہیں غیبت کی کون سی ضرورت ہے؟ نہیں، غیبت میں وہی ہے، مطمئن رہیے گا۔ یہ کئی بار میں شیخ عمار آئے تھے، کیا کہتے ہیں مولانا تو غیبت میں نہیں، ہمیں غیبت میں ہیں، الٹی کہانی ہو گئی آج کے بعد سے۔ نہیں، سلوات پڑھنے کل امام اگر آ گئے صبح کو کیا کریں گے ہم لوگ؟ کتنے تیار ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ 2000 میں جب میں کسی وقت کینیڈا میں تھا، ایک صاحب آتے تھے میرے پاس مجلس سننے کے لیے، میری ان کو بڑی پسند تھی۔ پورا گلے میں سونے کی چین، ہاتھ میں سونے کا کنگڑا، کان میں کنڈا، پتہ نہیں تک ان کے بدن ان کا آدھا سونے سے بھرا ہوا تھا۔ پتہ کہ وہ ان کا سونے کا بزنس ہے، سونے کے کام میں تھے سارے وہ، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ سونا پہننا حرام بھی ہے۔ اور جب میری مجلس ختم ہوتی جا کے میرے پہلو بیٹھتے تھے ہمیشہ ٹورانٹو میں، اور کہتے تھے مثلا اپنے حالات سناتے تھے، اپنی باتیں بتاتے تھے، بہت ساری چیزیں۔ لیکن ان سے میں نے ایک ہفتے کی ملاقات میں کبھی نہیں کہا کہ آپ سونا نہ پہنیے گا۔ انہیں پریشانی لگی کہ کیسے مولانا ہیں، جتنے مولانا ہیں وہ دوڑا دوڑا کے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو دین پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے اب تک کہا ہی نہیں سونا پہننا حرام ہے، یہ کس ٹائپ کے مولانا ہے؟ مجھے کیا پریشانی ہے، آپ جو چاہیں کریں، جب آپ پوچھیں گے آپ کو جواب بتا دوں گا۔ اور یہ صحیح سیرت ہے اہل بیت کی۔ تو انہوں نے ایک ہفتے کے بعد مجھ سے خود پوچھا کہ مولانا میں سونا پہنتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کی نظر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میری نظر تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں، اس میں نظر اہل بیت کی ہے، اور ان کے اچھا نہیں مانا جاتا ہے۔ اب وہ چپ ایک دم بیچارے ایسے، اچھا۔ پھر میں نے ان سے ایک مثال دی، میں نے کہا فرض کریں، توجہ کی جگہ اس مثال کو بڑی اچھی مثال ہے، میں نے ان سے کہا فرض کریں حضرت حجت کا ظہور ہو گیا، مولا آ گئے، مکہ مدینہ کے مسائل حل ہو گئے، کوفہ نجف کربلا حل ہو گیا، داعش لے کے چلی گئی تیل لینے کے لیے، صحیح ہے۔ اب پتہ لگا مولا کو واشنگٹن ڈی سی کے پڑوس میں ہمارے کچھ شیعہ رہتے ہیں، چھوٹا سا سینٹر ہے جعفریہ، اور چل کے اپنے شیعوں سے ملنے آتے ہیں، اپنے شیعوں سے مل کے آتے ہیں۔ میرے شیعہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر، ان کی بھی تو دلجوئی کر لیں۔ ہم تو دلجوئی نہیں کرتے اپنے اماموں کی، سچ پوچھیں ہم تو بڑے ظالم ہیں، ہمارا جو رابطہ اہل بیت سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، شرم آتی ہے ہمیں کہتے ہوئے۔ ہم ویسے دعائیں نہیں پڑھتے، ہم ویسے زیارتیں نہیں پڑھتے، ہم انہیں یاد بہت کم کرتے ہیں۔ کسی بڑے پرانے ملتان کے پہنچے ہوئے عارف کا شعر ہے کہ وہ تو ہے کہ جو ہمیں مار مار کے یاد دلاتا رہتا ہے کہ تو بھی ہے، ورنہ ہم تو ہر بہانے تجھے بھولنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو یاد ہی نہیں کرتے، یاد تو وہ کرتے ہیں ہم اہل بیت، وہ یاد نہ کریں تو ہم ختم ہی ہو جائیں۔ وہ ہم سے ملنے آئے یہاں پر، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہاں امام زمانہ آپ سے ملنے آئے ہوتے آج، حضرت حجت، آپ ان کے سامنے اتنا سارا سونا لاد کے آتے، آپ کو اچھا لگتا؟ چپ، چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد سارا سونا اتر چکا تھا ان کا، بغیر سونے کے اس بار آئے تھے، نہ کان میں، نہ ناک میں، نہ ہاتھ میں، نہ پاؤں میں، نہ گلے میں، کہیں سونا نہیں تھا ان کے۔ مسئلہ ہماری سمجھ کا قبلہ۔ جب تک ہم بچے سے کہتے ہیں نا، بچے حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا سدھر جاؤ، بچہ سدھر جاؤ، بیٹا مان جاؤ، وہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے۔ اگر سمجھ جاتا تو بہت پہلے سمجھ گیا ہوتا، اگر سمجھدار ہی ہوتا تو پھر وہ 40 سال کا ہوتا، پھر وہ 7 سال کا نہ ہوتا۔ چونکہ بچہ ہے، سمجھتا نہیں ہے، ہمیں اتنا کہنا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے۔ اب آپ پوچھیں کہ اتنی مجلسیں کیوں ہر سال ہو رہی ہیں؟ ہر سال مجلسیں ہو رہی ہیں، ارے ختم کریں بھائی قصہ۔ ہر سال مجلسیں، ہر سال مجلسیں، ہر سال مجلسیں، ہر سال نوحہ، ہر سال ماتم، ہر سال ماتم، ہر سال کیا چلتا چلا رہا ہے قصہ؟ صحیح ہے۔ امریکہ میں مثالیں بڑی آسانی سے مجھے مل جاتی ہیں، انڈیا میں بڑا سخت ہوتا تھا، یہاں سب قابل لوگ ہیں۔ آپ کمپیوٹر فیلڈ میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، ہر 2 مہینے پہ نیا سافٹ ویئر آ جاتا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہ کریں 6 مہینے کمپنی آپ کو باہر نکال کے پھینک دے گی،
کیونکہ نئے لڑکے بھرے پڑے ہیں سارے, وہ ساری چیزیں جانتے ہیں, آپ تو جلدی جلدی سیکھ جائیں گے. پتہ لگا وہ نیا لڑکا بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے, اور 65 سال کے صاحب جو جن کا ریٹائرمنٹ 5 سال بچا ہوا ہے ابھی, وہ بیچارے رات میں بیٹھے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نئے سافٹ ویئر سے. خوب توجہ کر رہے ہیں. پوچھے کس لیے اتنی محنت؟ جاب بچانی ہے, تشیع نہیں بچانا ہے, دین نہیں بچانا ہے, یہ نعرہ حیدری نہیں بچانا ہے, دین نہیں بچانا ہے, اہل بیت نہیں بچانا ہے. اہل بیت تو بچے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو بچانا ہے. اہل بیت تو کیا بگاڑ سکتا ہے کوئی, ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے کوئی. بچانا تو ہمیں اپنے آپ کو ہے, ہمیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے. آج کی مجلس کسی اور طرف چلی گئی. سب پر محمد دین بنیادی طور پر آیا ہوا ہے. یہ ہے مسئلہ ریزیڈنسی کا. ڈاکٹر 8 سال پڑھتا ہے, 8 سال تک ریزیڈنسی کرتا ہے. یہ ہماری ریزیڈنسی اپنا دین بچانے کے لیے, نئے حالات میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, نئے مسائل کو سمجھنے کے لیے, نئے مشکلات کو حل کرنے کے لیے. ہمیں ہر سال عالم چاہیے, ہمیں ہر سال نئے مسائل پتہ لگنے چاہیے, ہمیں نئے مسائل کے جواب پتہ لگنا چاہیے, لیکن عالم ملنا چاہیے. ایک ہوتا ہے عالم جو عین سے لکھا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں عالم عالم عالم. جو عالم ہے وہ عالم نہیں ہے, وہ درد ہے اس کا نام. ایک ہوتا ہے عالم, جو عالم ہوتا ہے. صلاۃ علی محمد. دین کرتا کیا ہے ہمارے لیے بنیادی طور پر؟ دین ہے کیا چیز؟ کون ہے دین؟ کیا ہے دین؟ دین آیا کیوں ہے؟ قرآن اور روایت کے روز جب ہم دین کے بارے میں دیکھتے ہیں تو 4 چیزیں بنیادی طور پر انسان کے لیے پتہ لگتی ہیں. وہ 4 چیزیں یہ کہ انسان کے لیے دین آیا ہے تاکہ انسان کو سعادت نصیب ہو. انسان کو سعادت نصیب ہو. مجھے صاحب نے پوچھا تھا ابھی کچھ مہینے پہلے کہ مولانا اگر ہم بھی آغا خانی ہوتے تو آج کتنے پیسے والے ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, بڑے پیسے والے ہوتے. پھر کیا ہوتا اس کے بعد؟ اب وہ سوچیں اس کے بعد کیا ہوتا. پھنس گئے بیچارے. میں نے کہا بڑے پیسے والے ہوتے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ اب سوچ رہے ہیں بڑی دیر سے, چلے گئے اپنے گھر واپس. آج تک نہیں آئے پلٹ کے مجھ سے پوچھنے کے لیے پھر کیا ہوتا. مشکل یہاں پر ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اہل بیت کی راہ پر ہیں, صحیح دین پر ہیں. اس کو باقی رکھیں, سنوار کے رکھیں, اہل بیت کی عزت آبرو بن کے زندگی جئیں. اہل بیت ہمارا خیال رکھتے ہیں. ایک دروغہ تھا, شیعہ تھا اتفاق سے, پرانے زمانے میں بغداد کے دروازے پہ ہوا کرتا تھا. جو کاروان آتے تھے ان کو شہر میں داخل کرتا تھا, کچھ کو ستاتا تھا, کچھ کو نہیں ستاتا تھا. ایک بار اس نے ایک بندے کو ٹھیک ٹھاک ستایا, پٹائی شٹائی بھی لگائی تھوڑی بہت اس کی. شیعہ تھا بیچارہ, روتا ہوا پہنچا اندر مولا کے جوار میں, امام علی امیر المومنین کے جوار میں پہنچا, کہتا ہے مولا میں بہت ساری دعائیں لے کر آیا تھا مانگنے کے لیے, لیکن اس بار کچھ نہیں مانگوں گا سوائے اس کے کہ دروغہ کے اب کھال کھینچیں. کس نے بڑا ستایا ہے ہمیں, اب پیچھے پڑا ہے مولا کے, دروغہ کی کھال کھینچیں, آپ کچھ بھی ہو جائے. اس بار کچھ نہیں مانگا میں نے آپ سے, بس یہی مانگنا ہے. اور دروغہ کا کیا کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں مولا سے تیری تباہی مانگ کر آؤں گا, تجھے دیکھ لوں گا. جو کہتے ہیں نا میں تجھے دیکھ لوں گا, وہ والی بات, میں تجھے دیکھ لوں گا, میں جا رہا ہوں مولا کے پاس. کیا کہتا ہے دروازے کے اوپر. مانگتا رہا. خواب میں دیکھا ایک بار سید الشتاب عبداللہ الحسین کو یا مولا کائنات کو. مولا کہتے ہیں اس کو معاف کر دے میری خاطر. بڑی حیرت میں, مولا اس کی شفاعت مانگ رہی ہے. کہتا ہے مولا اس نے مجھے بڑا ستایا, اس نے میری پٹائی لگائی ہے, اس کو معاف کر دو. مولا کہتے ہیں اس کو معاف کر دے میری خاطر, اس کو معاف کر دے. کہتے ہیں کیا مطلب مولا آپ کی خاطر اس کو معاف کر دوں میں. اصرار کرتا ہے, ضد کرتا ہے, پوچھتا ہے, جو یہ احوال ہوتا ہے کہ مولا بتائیں کیا بات ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر دیا جائے. ہم سے مولا کہتے ہیں ایک بار یہ کاروان کو لیڈ کر رہا تھا, کاروان میرے روضے کے سامنے سے گزر رہا تھا. یہ میرے احترام میں کاروان کا سردار تھا, اپنے اونٹ سے نیچے اترا ہے, 2 رکعت نماز پڑھی ہے, زمین پہ اس نے سجدہ کیا, سجدہ شکر کیا, میرے لیے اس نے سلام دیا ہے, پھر اس نے کاروان کو آگے بڑھا, اس نے احترام کیا, اس نے میرا. لا الہ الا اللہ. مولا کہتے ہیں صرف اس خاطر سے معاف کرتے ہیں, اس کا حق ہے میری گردن پر. اللہ اکبر. اتنا رؤوف امام, اتنے مہربان امام, اتنا اچھا دین, اتنے اچھے اہل بیت. مولا کہتے ہیں اس کو معاف کر دیں میری خاطر. یہ نکلتے ہیں باہر شہر سے, دروغہ کو ملتا ہے, کہتے ہیں ہاں کھچوا دی میری کھال.
کہتا بابو جی کھچوا تو دی تھی لیکن بچ گئے تو. کہاں کیسے بچ گئے؟ اس نے پورا واقعہ سنا دیا دروگا کو. رو کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. یہ بات کسی کو پتا ہی نہیں تھی, اس کو کہاں سے پتا لگی؟ کہا اتنے کرم, اتنی نظر عنایت اہل بیت کی, اتنی محبت, ہم تو بڑے خطا کار, ہم تو بڑے گناہ کار. اس کی زندگی زیرو ہو گئی اس دن کے بعد سے. اب آگے سے نہیں کروں گے کوئی حرکت, اب کسی کو نہ سنتا ہوں, کسی کے دل میں دکھا. اہل بیت ہم پر عنایت کرتے ہیں, یہ حقیقت ہے قبلہ. ہم اہل بیت کی ایک بڑی معروف روایت ہے صاحب علیہ زمان سے روایت ہم میرے شیعو ہم تمہارا نام لے کر تمہیں یاد کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں. یہ بہت بڑی بات ہے, ہم تمہارا نام لے کر تمہیں یاد کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں, اور اگر ہم تمہیں یاد نہ کریں تو زمانے کی بلائیں تمہیں لے اڑے, تباہ کر دیں. اتنا خیال رکھا جاتا ہے. ہم یہ خیال نہ رکھیں, یہ بات صحیح ہے. ہم نماز نہ پڑھیں, ہم حجاب نہ کریں, ہم جھوٹ بولیں, ہم فساد کریں, ہم فتنہ پھیلائیں, یہ بات صحیح ہے. کسی قاعدے کے تحت, کسی اصول کے تحت. دین پہلی خصوصیت وہ ہے کہ جو انسان کو سعادت کی طرف لے کے جائے. آپ کو پتہ لگ گیا فرق؟ اگر آپ غانی ہوتے تو کیا ہوتا؟ صلوات پڑھیں اگر آپ عیسائی ہوتے تو کیا ہوتا, اگر آپ یہودی ہوتے تو کیا ہوتا, اگر آپ کھوجے اور ہندو ہوتے تو کیا ہوتا, اگر آپ مثلا فرض کریں گے بھائی ہوتے تو کیا ہوتا, بہت کچھ ہوتا. خراسان میں امام رضا کی خدمت میں ایک شیعہ کام کرتا تھا. امام ہشتم کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا تھا, استبل کا مسئول تھا, امام کے گھوڑے کی دیکھ ریکھ کرتا تھا. خراسان کی بات ہے یہ, پرانے زمانے میں رائے کی جب امام رضا وہاں ہوا کرتے تھے. اسی شہر کا کوئی بہت بڑا تاجر جو عاشق تھا شدت سے اہل بیت کا, اس بندے کے پاس آتا ہے, کہتا ہے میرے پاس لاکھوں میں دولت ہے, میں تجھے دے دوں گا, اپنی نوکری مجھ سے بدل لے, میرا بزنس تو سنبھال لے, یہ گھوڑے کی نوکری مجھے دے دے. امام سے نزدیکی تو ہو جائے گی, ساتھ ہو جاؤں گا امام کے. یہ بیچارہ غریب آدمی تھا, ایمان لڑکھڑا کے اندر سے, پیچھے ملینوں کی بات چل رہی ہے, یہاں تو گھوڑے ہی دیکھ رہے ہیں. یہی نادانی ہے انسان کی. گھوڑا تو بہانہ ہے, تم دیکھ کسی اور کو رہے ہو. گھوڑا کیا چیز ہوتی ہے؟ خود آ کے امام سے پوچھ بیٹھا, مولا بڑی اچھی آفر آئی ایک جاب کی. یہ جملہ امریکہ کے جملے ہیں. مولا ایک بڑی اچھی آفر آئی ہے جاب کی, چھوڑ کے چلا جاؤں؟ مولا کہتے ہیں تو سوچ تو کیا چھوڑ کے جا رہا ہے. ہوش آ گیا ایک دم سے, کہا نہیں سمجھ میں آ گیا, بڑی اچھی جاب جہاں لگی ہوئی وہی صحیح ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. دین وہ ہے جو انسان کو سعادت کی طرف لے کے جائے, انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے. پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت, اگر کوئی دین آپ سے یہ کہتا پہلا بچہ پیدا اس کو قتل کر دو قبلے کی طرف لے ڈال کے, آپ کہتے ہو یہ کیسا دین ہے, ایسا خراب دین, ایسا بےہودہ دین, ایسا الٹا دین. قرآن کہہ رہا نہیں, تمہارا دین فطری ہے, تمہاری فطرت سے پوری طرح سے سازگار ہے, تمہاری اقدار سے سازگار ہے, تم اسی بنیاد پہ بنے ہو. تمہارا دین پوری طرح سے انسانی فطری ہے. دین فطری ہونا چاہیے, انسانی ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. یہ ہمارے قرآن کہتا ہے نا کہ تمہارا دین دین فطرت ہے, تمہاری فطرت سے سازگار ہے, تمہاری فطرت سے ہم آہنگ دین ہے تمہارا. یہ دوسری خصوصیت ہوتی ہے دین کی. تیسری چیز, دین میں سختیاں نہیں ہونی چاہیے. اگر دین میں سختیاں بنائی ہیں تو یہ ٹیڑھے مولویوں نے بنائی ہیں. دین میں سختیاں نہیں ہوتی ہیں. آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, کم میں تھوڑا لیٹ کے پڑھیں. کرسی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, کرسی بیٹھ کے پڑھیں. صحیح ہے. آپ پیٹھ کے بل نہیں لیٹ سکتے, کروٹ ہو کے پڑھیں. کہا کہ نماز پڑھو. اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو, کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو, زمین پہ بیٹھ کے پڑھو. روزہ نہیں رکھ سکتے, نہ رکھو روزہ, تکلیف دے رہا ہے, اذیت دے رہا ہے, نہیں رکھ سکتے, نقصان دہ بدن کے لیے, اذیت ہو رہی تو بھی نہ رکھو روزہ, اگلے سال رکھ لینا, سردیوں میں قضا کر لینا. بیماری ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, مولانا میرے سے ہمارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, سینے میں درد ہو جاتا ہے,
پیٹ خراب ہو جاتا ہے، آپ کو پرچہ لکھ کے دے دیں گے، قصہ ختم ہو گیا. خدا قیامت نے پوچھا کہ بھائی ہاں روزہ کیوں کھایا تھا؟ ڈاکٹر صاحب کا پرچہ میرے پاس موجود ہے یہاں پر. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر مشکل نہیں جاؤ. اور کیا چاہیے سر؟ اس سے اچھا دین کہاں ملے گا اب آپ کو؟ اتنا منطقی دین اب کہاں ملے گا آپ کو؟ خمس واجب ہے، نہیں ہے پیسہ نہ دو. حج واجب ہے، نہیں جا سکتے، مستطیع نہیں ہو نہ جاؤ، عمرے میں چلے جاؤ. توجہ کر رہے ہیں؟ دین میں اذیت نہیں ہے، دین میں عذاب سختیاں نہیں ہے، دین آیا ہے آسانی کے لیے. چوتھی چیز، دین میں کوئی چیز اجباری نہیں ہے، جبر نہیں ہے. کوئی چیز دین میں جبر نہیں ہے، یہ کرو گے ہی، یہ سنو گے ہی، ایسے رہو گے ہی. گنتی کے 2-3 واجبات ہیں، وہی تمہارے اپنے لیے ہیں. خدا کہتا ہے تمہاری عبادتیں مجھے چاہیے ہی نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، تم جو قربانیاں پیش کرتے ہو مجھ تک نہیں پہنچتی ہیں، وہ تمہارے لیے ہیں. میں نے کہا کہ کرو، اپنے لیے کرو. بکرا اوپر تھوڑی جاتا ہے. نماز اوپر تھوڑی جاتی ہے، نماز اوپر اپروو ہوتی ہے. اچھی ہے کہ صحیح نہیں کرتا، اگر صحیح ہے تو تمہارے لیے ہے، اگر غلط ہے تب تمہارے لیے بھی ہے. اوپر ضرورت تھوڑی ہے. وہ تو ہم بتاتے ہیں خالی آپ کو نا، مثلا آپ گاڑی چلاتے ہیں ہائی وے کے اوپر، گھڑی لگی ہوتی ہے، بتاتی ہے آپ کی اسپیڈ 40 مائل مجاز ہے، آپ چلا سکتے ہیں. وہ بتاتی ہے آپ کو آپ جا رہے تھے 55 پہ، وہ انڈیکیٹر ہے آپ کو بتا رہے بھائی خطرناک ہو، یہ خطرناک ہے، مر جاؤ کہیں جا کے، پولیس پکڑ لے گی، ٹکٹ دے دے گی. 40 چلو ٹھیک ہو. نماز کو اس کو تھوڑی ضرورت ہے خدا کو. نماز تو ہمارے لیے ہے، دین ہمارے لیے ہے، اخلاق ہمارے لیے ہے، آداب ہمارے لیے ہے. خدا نے اہل بیت بھیجے ہیں ہمارے لیے. مولا کائنات نے یوں ہی تھوڑی کہا تھا. مجھے آسمان کے راستے زیادہ پتہ ہیں زمینوں سے. اتنے بے وقوف لوگ وہ کرتے ہیں، کسی نے پلٹ کے پوچھا ہی نہیں، پھر آپ اوپر ہی کیوں نہیں رہتے، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ بدنصیبی ہے ہم انسانوں کی. وہ تو اہل بیت ہیں، وہ تو خدا کے عزیز ہیں. خدا ان کے لیے ایک نیا عالم خلق کر سکتا ہے، ان کے لیے ایک نیا عالم بنا سکتا ہے، ان کو بھیج سکتا ہے. وہ آئے تھے ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے کہ ہم انسان بن سکیں، تاکہ ہم ان کو فالو کر سکیں. کل کو ہم خدا سے نہ کہیں کہ اف اف یہ تو ہم سے ہوتا ہی نہیں. خدا کہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے. اسی دنیا میں رہتے تھے، مولا کائنات ہوتا ہے، خوب ہوتا ہے. خدا ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، کہیں گے اسی دنیا میں رہتے تھے امام حسین، ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم سے نہیں ہوتا. خدا بڑا سخت ہے، کہیں گے نہیں نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. امام رضا اسی دنیا میں ہوتے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے کیا دیا جواب میں ان کو؟ ہم نے ان کے ساتھ میں کیا کیا؟ دنیا نے ان کے ساتھ میں کیا کیا؟ میرے خیال 40-45 منٹ ہو چکے ہیں، کافی آج کے لیے. ورنہ کل آپ لوگ کہیں گے یہ تو شیخ ہمارے بڑے خطرناک ہیں، آدمی چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو پبلک آدھی ہو جائے گی، نقصان مجھے ہوگا سارا. جو اہل بیت کی قدر کرنا جانتے تھے وہ ہمیشہ مراقب تھے. کربلا کے میدان میں جب حبیب ابن مظاہر زمین پہ گرے ہیں، توجہ کیجئے گا، جب حبیب ابن مظاہر زمین پہ گرے ہیں، امام حسین پہنچے، مسلم ابن مسعود پہنچے اور بہت سارے لوگ پہنچے. حبیب نے ابا پکڑی ہے مسلم کی، اپنے نزدیک کی چاہے. آدمی اس دم نکلتے والے لحظات میں کیا وصیت کرتا ہے؟ میری بیوی کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا. اگر آج کا آدمی ہوگا کہ میرا بینک بیلنس سنبھال کے رکھنا، پیسے تو ادھر ادھر کر دینا، لوٹ نہ دینا، بدوا نہ دینا، یہ ہر چیزیں الٹی سیدھی. آدمی یہ وصیتیں کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ حبیب نے دامن پکڑا مسلم کا، نزدیک ہی چاہے، کہا مسلم جب تک سانس میں سانس ہے حسین کے اوپر آنچ نہ آنے پائے. ہم نے کیا کیا اہل بیت کے ساتھ میں؟ ہم نے کیا دیا اہل بیت کو؟ ہم میں سے کتنے حبیب ابن مظاہر ہیں؟ ہم میں سے کتنے مسلم ابن اوزج ہیں؟ ہم میں سے کتنے عباس ہیں؟ ہم میں سے کتنے قاسم ہیں؟ ہم میں سے کتنے اون ہیں؟ ہم میں سے کتنے عابس ہیں؟ ہم میں سے کتنے شوذب ہیں؟ ہم میں سے کتنے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے جب تیر آئے امام حسین کی طرف ہم سامنے کھڑے ہو جائے اپنا سینہ لے کر، مولا سینہ ہمارا نہ آپ کا. نجف کے ایک بہت بڑے فقیہ کا واقعہ ہے. ساری زندگی کہا کرتا کربلا میں ہوتا تو میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، کربلا میں ہوتا تو میں ایسا کرتا، میں ویسا کرتا. بہت ساری چیزیں کہا کرتے تھے. رات خواب میں دیکھتے ہیں کربلا کا میدان ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین پیچھے کھڑے ہیں. ان کو کھڑا کیا گیا ہے کہ اگر تیر آئیں گے تو اپنے سینے پر روکو گے. تیر آتا ہے سنسناتا ہوا، آواز کی وحشت سے ہٹ جاتے ہیں. تیر لگتا ہے امام حسین کے بدن کے اوپر. 1 تیر لگا، 2 تیر لگا، 3 لگے، 10 لگے. وحشت کے مارے پسینے سے روتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے بستر کے اوپر. یہ کیسا خواب دیکھا ہے میں نے؟
ان کو بڑا غرور ہو گیا تھا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم یہ کر لیتے. ان کو سمجھا دیا گیا ان کو اگر چاہتے ہو کربلا میں ہوتے تو وہ کرتے, زندگی میں کر کے دکھاؤ, پھر کربلا میں کر کے دکھا سکتے ہو. اپنی زندگی میں کر کے دکھاؤ, تب کربلا میں کر کے دکھا سکتے ہو. حبیب بن مظاہر شہر میں ٹہل رہے تھے, پورے شہر میں تلواریں بک رہی تھی, تلواریں تیز کی جا رہی ہیں. تلواریں کہاں جا رہی ہیں؟ حسین ابن علی کا سر قلم کرنے کے لیے. تیاری ہے پورے شہر میں, ہمہ مچا ہوا ہے کوفے کے اندر, بڑے عجیب حالات. حبیب بن مظاہر کے غلام جا کے لوگوں سے پتہ کرتا یہ کیا ہو رہا ہے. کہا لوگ لڑنے جا رہے ہیں حسین ابن علی سے. کہا عجب. آتا ہے, غلام تھا حبیب کا, آتا ہے حبیب پہ گھوڑا پکڑ کھڑا ہوتا ہے, لگام پکڑ رونے لگتا ہے. کہتا ہے وفادار گھوڑے, اگر میرا مولا, اگر میرا آقا حبیب نہ گیا نصرت کے لیے تو میں خود تیری پشت پہ بیٹھ کے چلوں گا کربلا مدد کرنے کے لیے حسین کی. ایک بار حبیب نے غلام کی آواز سنی, کہا تم نے کیا کہا؟ غلام کہتا ہے مولا میں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہ جائیں گے تو آپ کی گھوڑے کی پشت بیٹھ کے میں جاؤں گا فرزند رسول خدا کی حرمت کے لیے, ان کی مدد کے لیے. حبیب رونے لگے آنسوں سے. کہتے ہیں فرزند رسول خدا کے اوپر کیا زمانہ آ گیا ہے, کیا وقت آ گیا کہ غلام اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حبیب, یہ وہ لوگ تھے جو سارے زندگی میں حبیب کی طرح زندگی جیے تھے. یہ لوگ سارے زندگی میں اون کی طرح زندگی جیے تھے. یہ لوگ سارے زندگی میں عباس کی طرح زندگی جیے تھے. یہ لوگ ساری زندگی حسین کے نقش قدم پر قدم پر قدم ملا کے جیے تھے. یہ لوگ اس طرح سے تھے, ہر لمحہ حسین بن کے زندگی جیے تھے. ہر لمحہ قدم پہ قدم مولا کائنات کی سیرت پہ زندگی جیے تھے. ہر لمحہ قدم پہ قدم. بیٹیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں قبلہ ہمارے لیے, بیٹیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں ماں باپ کے لیے, خصوصاً باپ کے لیے. ایران کی جنگ کا واقعہ, ایک بچی تھی 7-8 سال کی, جس کا باپ جنگ میں شہید ہو گیا تھا. جب اگلے سال رمضان آتا ہے, پورا گھر افطار کر رہا ہوتا ہے, گھر والے لوگ بلاتے ہیں بچی کو, بیٹا آ کے افطار تو کر لو. 9 سال کی بچی کہتی میں افطار نہ کروں گی. کہتے ہیں افطار کیوں نہ کروں گی؟ کہتی میرا بابا نہیں ہے یہاں پر. توجہ کریں, بیٹی کی محبت باپ سے. بیٹی کہتی ہے میرا بابا نہیں, بابا شہید ہوگا. گھر والے رونے لگتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا باپ تو شہید ہو چکے ہیں, اب تو نہیں آنے والے, آگے افطار تو کر لو. کہتی میں افطار نہ کروں گی جب تک میرا بابا نہ آئے گا. بیٹیاں عزیز ہوتی ہیں. کیا اہل بیت کی بیٹیاں اہل بیت کی بیٹیاں نہیں تھیں؟ کیا ان کی نوامیس نہیں تھیں؟ کیا کیا دنیا نے ان کے ساتھ میں, کیا صلہ دیا ان کو, کس طرح سے ستایا گیا. حبیب جب کربلا پہنچے ہیں, اندر خیمے میں جناب زینب کو خبر ملی, کوئی سوار پہنچا ہے. فضا سے پوچھا, فضا سے پتہ کرو آیا کون ہے. فضا نکل کے باہر آتی, کہتی ہیں شہزادی حبیب آئے ہوئے. شہزادی کہتی ہیں حبیب آ گئے. غربت کیا جو اہل بیت میں پڑی تھی وہ غربت. حبیب آ گئے. ہاں حبیب آ گئے, جا کے حبیب سے میرا سلام تو کہو. کنیزہ کے حبیب کو سلام کرتی ہے. حبیب اپنا پہ گھوڑے سے نیچے گرا دیتے یہ کہتے ہوئے کیا دن آ گئے اہل بیت کے اوپر, شہزادی غلاموں کو سلام کروا رہی ہے. تب حبیب نے کہا تھا مسلم جب تک جان میں جان نہ, یاد رکھنا تیر بدن پہ حسین کے نہ لگے, حسین میں کچھ نہ ہونے پائے. لیکن عزیزیں, کربلا کے عالم کچھ اور ہے, کربلا کے حالات کچھ اور ہے. ایک کے بعد ایک شہداء جاتے رہے, شہید ہوتے رہے, جاتے رہے, شہید ہوتے رہے. لیکن سب سے سخت لمحہ تھا اہل بیت کے لیے مولا عباس کا جانا. سب سے سخت لمحہ تھا, سب سے سخت لمحہ تھا. کیونکہ جب تک عباس زندہ تھے ہر ایک کو امید تھی, ہر ایک کو ڈھارا سی عباس تو زندہ ہیں. جب مولا عباس نے حسین سے شہادت کی اجازت مانگی, اس نے وغا مانگی ہے, مولا نے کیا کہا تھا, میرے بھیا تم جنگ پہ نہ جاؤ, تم تو ہمارے لشکر کے سردار ہو, تم ایک کام کر دو ہمارے لیے, تم جا کے بچوں کے لیے پانی فراہم کر دو ذرا سا. اب سب کو امید تھی کہ اب اگر عباس گئے تو پانی ضرور آئے گا. مولا عباس فرات پہ پہنچتے ہیں, پانی کو مشک میں بھرا ہے, دشمنوں نے حملہ کیا ہے. مولا عباس کے بازو قلم ہوئے, مولا شہید ہوئے, لیکن بچوں کی امیدیں ابھی باقی ہیں, سب کی امیدیں باقی ہیں. حسین نکلے ہیں جنگ کی طرف, حسین نکلے ہیں عباس کی طرف. ایک بار بچے دروازے پہ کھڑے انتظار کر رہی ہیں ابھی پانی آتا ہوگا. دور سے آتا ہوا نظر آیا تو علم نظر آیا. سکینہ نے بڑی خوشی سے کہا کہ لو بچے پانی ہمارا آ گیا, پانی فراہم ہو گیا. ایک بار نے کہا نہیں, صرف گھوڑے آ رہے ہیں, صرف مولا عباس آ رہے ہیں, صرف علم آ رہا ہے, عباس نہیں ہے. بچی ساری داستان سمجھ گئی, سر جھکا کے ایک بار ننھی سکینہ کہتی ہے اے میرے پروردگار مجھے پانی نہیں چاہیے, مجھے میرا امو واپس کر دے, مجھے عباس چاہیے. کتنے سخت لمحات تھے اہل بیت کے اوپر میرے عزیزو. 4 سال کی بچی کیا آل رسول حرمت نہیں رکھتے.
لیکن جب اسیران کربلا شام پہنچے ہیں تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. جب اعلان کیا کہ سر شہداء خیام کی طرف واپس آنے والے ہیں, سر شہداء ہمارے پاس واپس آ رہے ہیں, ایک بار خواتین نے بڑھ کے اپنے بچوں کے, اپنے جوانوں کے, اپنے جوہروں کے سر جمع کرنے شروع کیے. ایک بار ننھی 4 سال کی بچی نے سوال کیا, پھوپھی اماں کیا بابا بھی آئیں گے؟ پھوپھی نے کہا ہاں میری شہزادی بابا بھی آئیں گے. کچھ دیر کے بعد ایک تشت آیا, کھا لو میری بچی, بابا کا سر آ گیا. ایک بار سکینہ نے بڑے تعجب سے پوچھا بابا کا سر؟ رومال ہٹا کے دیکھا, تش کو کھولا, ایک بار دیکھا سر کٹا ہوا تش کے اندر ہے, سر پورا خون سے ہے. بچی نے ایک بار بابا کے سر کو گلے سے لگایا, دامن سے خون کو صاف کرنا شروع کیا. ایک بار جملہ کہا سکینہ نے کہ بابا کس نے آپ کے ساتھ یہ بے حرمتی کی ہے؟ روتی رہی بابا کے سر کو گلے سے لگا کے سر کو بابا کے سر پر رکھ دیا. بڑی دیر تک روتی رہی. ایک بار بچی کی آواز آنا بند ہو گئی. لوگوں نے مڑ کے دیکھا, کہیں ایسا تو نہیں دیکھا, ہاں صحیح ہے, بچی دنیا سے گزر چکی ہے, بچی بابا سے مل چکی ہے. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وَذَنَّ بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا. سيعلم الذين ظلموا. وَإِلَىٰ تُجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سے اللہ قبول فرما. بارنا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو حاجات مند ہیں ان کی حاجات برطرف فرما. بارنا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو صاحب اولاد نہیں ان کا اولاد عطا فرما. بارنا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو گرفتار ہیں ان کی گرفتاریوں کو برطرف فرما. بارنا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جہان اسلام کی مدد فرما. بارنا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا دنیا میں خصوصاً عراق, لبنان, شام, پاکستان شیعہ اذیتوں میں ان کی اذیتوں کو برطرف فرما, ان کی نصرت فرما. بارنا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہم سب ان کے بہترین آبان و انصار میں شمار. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.